میری معزز ماں و بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 130 پڑھنی ہے ہم نے انشاءاللہ، اور ہم اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ۔ یا اللہ تو ہم سب مسلمانوں کو صحیح معنوں میں مسلمان بنا دے، ہمارے ملک کو اسلام کا مضبوط قلعہ بنا دے۔ یا اللہ تو ہم سب مسلمانوں کو کفار پر فتح نصیب فرما، اور ہمارے مسلمان بھائی دنیا کے جس جس کونے میں ہیں، کمزور ہیں، یا اللہ ان کو طاقتور بنا دے۔ یا اللہ تو ان کی طاقت خود بن جا۔ یا اللہ سب مسلمانوں کو کفار پر فتح نصیب فرما، آمین ثم آمین۔ تو آج ہم باقاعدہ طور پر اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ۔ وَمَن يَرْغَبُ، اور کون ہے جو اعراض کرے گا، ہم ملت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے، الا مگر، من وہی شخص اعراض کرے گا، سفیہ نفسہ، جس نے اپنے نفس کو بے وقوف بنایا، من جو سفیہ نفسہ، جس نے سفیہ بے وقوف بنایا نفسہ، اپنے نفس کو، یعنی جو اپنے آپ کو بے وقوف بنائے گا وہی ملت ابراہیم سے روگردانی کرے گا۔ وَلَقَدِ اسْتَفَيْنَاهُ، اور تحقیق ہم نے چن لیا ان کو، فی دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ، اور بے شک وہ، فی الآخرۃ، آخرت میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام، دنیا میں تو ہم نے ان کو چن لیا، منتخب کیا، اور آخرت میں بھی وہ لَمِنَ الصَّالِحِینَ، نیکوکاروں میں سے ہوں گے۔ یہاں پر اس آیت میں انبیاء علیہ السلام کا اپنی اولاد کی دینی اور روحانی تربیت کی طرف خاص توجہ اور اہتمام کرنا مذکور ہے۔ پہلی آیت میں ملت ابراہیمی کی فضیلت، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اس آیت میں ملت ابراہیمی کی فضیلت اور اس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دنیا اور آخرت میں شرف اور بزرگی بتلا کر ان کی ملت سے پھر جانے والے کو بیوقوف کہا ہے۔ جو ان کی ملت سے پھرے گا، انحراف کرے گا، سفیہ نفسہ، وہ بیوقوف ہے۔ ارشاد ہوا نا، من یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسہ، یعنی ملت ابراہیمی سے روگردانی صرف وہی شخص کر سکتا ہے جس میں ذرا عقل نہ ہو، کیونکہ یہ ملت عین دین فطرت ہے، کوئی سلیم الفطرت انسان اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ آگے اس کی وجہ سے بیان فرمائے کہ اس ملت کا شرف اور فضیلت، اس سے ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ نے اسی ملت کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں عزت اور بزرگی عطا فرمائی، اور آخرت میں بھی دنیا کی عزت اور بزرگی کا مشاہدہ تو ساری دنیا نے دیکھا۔ جیسے اب ہم نے پڑھا کہ نمرود جیسا صاحب اقتدار بادشاہ اور اس کی قوم اس اکیلے بزرگ کے خلاف کھڑی ہوئی، اور اپنے اقتدار کے سارے عوامل ان کے خلاف انہوں نے استعمال بھی کیے، آخر کار تنگ آ کر انہوں نے آگ میں ڈال دیا، مگر دنیا کے سارے عناصر، ان کی طاقتیں جس قدرت والے کے تابع فرمان ہے، اس نے ساری نمرودی منصوبوں کو خاک میں ملا دیا، آگ ہی کو اپنے خلیل کے لیے گلزار بنا دیا، اور دنیا کی ساری قومیں ان کا لوہا ماننے پر مجبور ہو گئیں۔ دنیا کے سارے مومن اور کافر، یہاں تک کہ بت پرست بھی اس بت شکن کی عزت کرتے چلے آئے۔ مشرکین عرب بہرحال اولاد ابراہیم تھے، بت پرستی کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عزت اور عظمت پر جان دیتے تھے، اور انہی کی ملت کے اتباع کا دعویٰ بھی کرتے تھے کہ ہم ان کے طریقے پر چلتے ہیں، ان کے دین پر چلتے ہیں، اور ملت ابراہیمی کے کچھ میٹھے میٹھے اثار ان کے عمل میں موجود بھی تھے۔ حج و عمرہ، قربانی، مہمان نوازی، انہی کے باقیات صالحات تھے، اگرچہ جہالت نے ان کو بھی مسخ کر دیا، اور یہ نتیجہ اس خداوندی انعام کا ہے جس کی روح سے خلیل اللہ کو امام الناس کا خطاب دیا گیا، جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے نا، انی جاعلک للناس اماما۔ ابراہیم اور ملت ابراہیم علیہ السلام کے اس غلبہ کے علاوہ اس کی مقبولیت اور فطرت انسانی کے عین مطابق ہونا بھی دنیا کے سامنے آ چکا۔ جس میں کچھ بھی عقل اور فہم تھی وہ اس ملت کے سامنے جھک گیا، جس میں کچھ ذرا بھی سمجھ تھی نا وہ دین ابراہیمی کے سامنے جھک گیا۔ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کی دنیاوی شرف اور بزرگی کا ذکر تھا، اور آخرت کا معاملہ جو ابھی سامنے نہیں، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقام قرآن کی آیت نے واضح کر دیا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں عزت نصیب فرمائی، اسی طرح آخرت میں بھی ان کے درجات عالیہ مقرر ہیں، یعنی وَإِنَّهُ، بے شک وہ، فی الآخرت، آخرت میں، لَمِنَ الصَّالِحِینَ، نیکوکاروں میں سے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کی صالحین میں شامل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔